اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما واما الذین سعدوا ففی الجنة خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک عطاء غیر مجذوذ۔ اور لیکن جو نیک بخت ہوں گے تو وہ جنت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، فی میں ہا اس میں، خالدین ہمیشہ ہمیش ہمیشہ ہمیش، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم دائم رہیں گے، باقی رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، مگر یہ کہ آپ کا رب کچھ اور چاہے۔ اور یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا نہ ختم ہونے والا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہم نے جو پڑھا ہے کیا فرمایا؟ اس سے پہلے آپ دیکھیے اسی سورہ ہود میں آیت نمبر 108 ہے، یہ سورہ ہود ہے آیت نمبر 108 اور 12واں سپارہ ہے، لیکن آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ربک فعال لما یرید، بے شک آپ کا رب جو چاہے کرے، آپ کے رب سے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جو چاہے کر گزرے، جو چاہے کر گزرنے والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ کا حصہ جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ ان لوگوں کی باتوں کا رد بھی ہے جو ہر عمل کی تاثیر ذاتی سمجھتے ہیں، جیسا کہ زہر ہے نا، زہر کھانے کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ موت ہے۔ تو یہ جو معتزلہ وغیرہ خارجی وغیرہ جو گزرے ہیں، وہ ان کا کہنا ہے کہ جو مسلمان کبیرہ گناہ کرتے ہیں، یعنی کبائر کا مرتکب ہوتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے، وہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ایک دفعہ جو آگ میں چلا گیا وہ وہاں سے کبھی نہیں نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل شقاوت جو جہنم میں جائیں گے، جن میں کافر اور گناہگار مسلمان دونوں شامل ہیں، ان کے متعلق فرمایا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، مگر جو آپ کا رب چاہے، کیونکہ بلا شبہ آپ کا رب جو چاہے کر گزرنے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی بھی چیز کی تاثیر اللہ کے حکم ہی سے ہوتی ہے۔ اگر اللہ کا حکم ہے تو آگ جلائے گی، اگر اللہ کا حکم نہیں ہے تو آگ نہیں جلائے گی۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، سلامتی بنا دیا، وہ چاہے تو آگ جلاتی ہے، پانی ڈبو دیتا ہے، غرق کر دیتا ہے، زہر موت کا باعث بنتا ہے۔ اگر وہ اس کے برعکس چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی زہر آپ کی زندگی کا سبب بن جاتا ہے۔ آگ جلاتی نہیں ہے، پانی ڈباتا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ زلزلے آتے ہیں، سب وہی منو مٹی کے نیچے، پتہ نہیں بہت سے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے کئی دن زندہ رہ جاتے ہیں۔ نہ زہر کھانا موت کا باعث ہوتا ہے، حالانکہ یہ ان کی اپنی تاثیر کے خلاف ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اہل کبائر مسلمانوں کو جہنم سے نکال لیں گے، وہ جو چاہے کر گزرنے والا ہے، کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کوئی اسے سوال نہیں کر سکتا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، سعید، شقی اور سعید یہ ایک دوسرے کے کیا حیثیت ہیں؟ سعیدوا یہ جمع کا صیغہ ہے، اور لیکن جو نیک بخت ہیں، تو نیک بختوں کا معاملہ کیا ہے؟ جو سعید ہیں، جو سعادت مند ہیں۔ اس دوسری آیت میں اہل سعادت، اہل جنت کے متعلق بھی کیا فرمایا؟ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، مگر جو آپ کا رب چاہے، مگر جو آپ کا رب چاہے کے الفاظ یہاں اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ یہاں بھی ان سے مراد کیا ہے؟ گناہ گار مسلمان ہی ہیں، یعنی جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ تاہم کچھ لوگ اللہ کی مشیت کے تحت جہنم سے نکال کر جنت میں لائے جائیں گے، جو حدیث شریف سے آپ کو صاف اس کی وضاحت مل جائے گی۔ گویا وہ ہمیشہ جنت میں نہیں رہے، مگر جنت میں داخل ہونے کے بعد، مطلب پہلے، اس سے پہلے تو کہاں؟ دوزخ میں تھے نا، اور جب جنت میں آ گئے تو پھر اس کے بعد اس سے نہیں نکلے، یعنی جنت میں چلے گئے، اب ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ تو اب یہاں فرمایا عطاء غیر مجذوذ، یعنی جنت ایسا عطیہ ہے جو یعنی یہاں سے منقطع نہیں کیا جانے والا، یہاں جو آ گیا سو آ گیا۔ ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، اس کے یعنی کچھ مفسر نے جو لکھے ہیں اس سے فوائد، وہ سمجھنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے دماغ کو کشادہ کریں۔ سمجھنا کیا ہے؟ ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ رہیں گے آگ میں جتنی دیر رہ چکے ہیں،
آسمان و زمین دنیا میں، مگر جتنا اور چاہے آپ کا رب، وہ اسی کو معلوم ہے جتنا وہ چاہے۔ دوسرے یہ کہ رہیں گے آگ میں جب تک رہے آسمان و زمین۔ اس آخری جہان کا یعنی مرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ آسمان و زمین نئے قائم کریں گے، یعنی ہمیشہ، مگر جو چاہے رب تو موقوف کر دے، لیکن وہ چاہ چکا کہ موقوف نہیں ہوگا، موقوف نہ ہو، اس نے یہ مشیت میں اس کے یہ بات چاہی جا چکی۔ تو اس کہنے میں فرق نکلا، کیا فرق نکلا؟ کہ اللہ کے ہمیشہ رہنے میں اور بندے کے ہمیشہ رہنے میں کچھ فرق ہے۔ بندے کے ہمیشہ رہنے پر ساتھ یہ بات لگی ہے کہ اللہ چاہے تو فنا کر دے، اللہ چاہے تو ان کو رکھے، اللہ چاہے تو فنا کر دے۔ بات یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ اس مشہور اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہمیشہ رہنے والی ہے، جنتی اور جہنمی بھی ہمیشہ جنت اور جہنم میں رہنے والے ہوئے، تو دونوں ایک دوسرے کے کیا ہو گئے؟ مثل ابدی ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ بھی ابد الآباد ہے اور بندے بھی اس کے ابد الآباد ہو گئے۔ اور جبکہ قرآن میں سورہ شورا میں آیت نمبر 11 میں اللہ نے ارشاد فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز نہیں، اس کی جیسے تو کچھ بھی نہیں۔ تو جواب اس کا کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ بندے کا جہنم یا جنت میں ہمیشہ رہنا اور ابدی ہونا اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا ابدی ہونا کسی کی مشیت پر موقوف نہیں، وہ خود ہی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے، اس کا اور بندوں کا کوئی کیا ہے؟ مقابلہ نہیں ہے، کوئی مماثلت نہیں ہے۔ نیکوکاروں کا، متقیوں کا، اللہ کے فرما برداروں کا جنت میں ہمیشہ رہنا، ان کا اپنا کوئی ذاتی وہ سمجھنے کے عمل دخل نہیں ہے، ان کا چاہنا کچھ عمل دخل نہیں رکھتا کہ وہ چاہتے ہیں جنت میں ہمیشہ رہیں، نہیں، بلکہ کیا ہے؟ ان کا جنت میں ٹھہرنا بھی کسی ایسے بالا تر قانون پر مبنی نہیں ہے جس نے اللہ کو ایسا کرنے پر مجبور کر رکھا ہے، بلکہ یہ سراسر اللہ کی عنایت ہوگی، وہ ان کو وہاں رکھے گا۔ اگر وہ ان کی قسمت بھی بدلنا چاہے تو اسے بدلنے کا پورا اختیار حاصل ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا، کوئی اس کے قانون کو بدل نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو بھی سعادت مندوں میں کرے اور ہم سب کو سعید و کامران بنائے۔ اہل جنت کو جن انعامات سے سرفراز کیا جائے گا وہ ایسے نہیں ہیں جن کا سلسلہ کچھ مدت کے لیے روک دیا جائے، منقطع کر دیا جائے، بلکہ ان خوش نصیبوں پر ان کے مالک الملک نے، ان کے رب کریم نے اپنے فضل و کرم اور جود و عطا کی بارش جو برسائی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ برستی رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے مالک کو ہمیشہ کے لیے راضی کر لیا۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنے مالک کو راضی کر لیا جب راضی کرنے کا وقت تھا، اس وقت کو انہوں نے ضائع نہیں کیا، تو آج اس کا پھل ان کو یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو راضی کر دیا، خوش کر دیا۔ یہاں ایک چیز غور کرنے کی ہے، اللہ یہ کیا ہے؟ حرف استثناء ہے نا، ایکسیپشن کس چیز کی ہے؟ یہ غور کرنے کی بات ہے۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں قرآن میں کہ جن میں آپ کو بہت زیادہ ڈیپ میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ اس کو پڑھیں، اس پر ایمان رکھیں، لیکن یہاں پر کیا ہے بات؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے بس اللہ تعالیٰ نے بہت آسانی سے ہمیں اور آپ کو سمجھا دیا کہ یہ جو جنتی، جو سعادت مند فرما بردار، ان نعمتوں میں ان کا جو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، یہ بذات خود ہمارا واجب نہیں ہے، یہ ان پر واجب نہیں ہے کہ مطلب واجب ہے، بلکہ یہ معاملہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت کے سپرد ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہمیشہ ان کے شامل حال ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں تسبیح اور تحمید کا اسی طرح الہام کیا جائے گا جس طرح بلا تکلف کیا کرتے ہیں؟ سانس لیتے ہیں۔ جیسے سانس کی آمد و رفت ہے تو اس میں ہمیں کچھ بھی محنت نہیں کرنی پڑتی، بلکہ ہماری سانس آتی ہے اور جاتی ہے بلا تکلف۔ اسی طریقے سے ہم اپنے مالک کا وہاں پر کیا کریں گے؟ حمد و تسبیح کریں گے بلا تکلف۔ عطا تو آپ اردو میں بھی بولتے ہیں نا، اس نے عطا کیا، عطاً غیرہ مجزوز، ذرا سمجھیے اس کو، یہ اللہ کی بخشش ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی نوازشیں ہیں جو کبھی منقطع نہیں ہوں گی، کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ یہ فرما کر دلوں کو تسکین دی اللہ تعالیٰ نے، تسکین بخشی، تو اور مقصود کی طرف توجہ دلائی کہ دیکھو، غور کرو کہ
اللہ تعالیٰ سے تو کوئی بھی سوال نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ سب سے سوال کرے گا. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، سورہ انبیاء میں ہے نا. وہ جو کام کرتا ہے کون؟ اللہ، تو اس سے سوال نہیں کیا جائے گا، اس سے سوال نہیں ہوگا. اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں بندے کرتے ہیں، ان سے سوال ہوگا، ان سے سوال تو ہوگا. یہ بات تو ذہن نشین کر لیں. اور جہنم اور جنت میں جب لوگ چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں اور جنتی جنت میں، تو موت کو بھی موت دے دی جائے گی. بخاری شریف ہے، حدیث نمبر ہے 6548، 6548. فرمایا یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اذا سار اہل الجنت الی الجنہ واہل النار الی النار جیء بالموت، یعنی جب اہل جنت جنت میں اور اہل نار نار میں چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا. جیء بالموت، موت کو حاضر کیا جائے گا. اور فرمایا موت کو جنت اور دوزخ کے درمیان رکھ کر ذبح کر دیا جائے گا. حتی یجعل بین الجنت والنار ثم یذبح، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کو ذبح کر دیا جائے گا. اور پھر منادی ندا کرے گا، ینادی منادیا یا اہل الجنہ، ندا کی جائے گی، آواز دینے والا آواز دے گا کہ اے اہل جنت، اے جنت والو، تمہیں اب موت نہیں آئے گی، اور اے دوزخ والو، تمہیں بھی اب موت نہیں آئے گی. اس بات سے جنتی اور زیادہ خوش ہو جائیں گے اور جہنمی اور زیادہ غمگین ہو جائیں گے. تو اس موضوع پر بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں بخاری مسلم وغیرہ میں، اور بہت کثیر تعداد میں ہیں مختلف شکلوں میں. اور یہ بھی بیان کیا حدیث میں کہ اگر خوشی سے کوئی مر جاتا، موت ہوتی، تو اہل جنت یہ خوشی سن کر مر جاتے، اور غم سے اگر کوئی مر جاتا تو اہل دوزخ اس غم سے مر جاتے کہ اب موت نہیں آئے گی. لیکن ظاہر ہے موت تو اب ہے ہی نہیں، کیونکہ موت کو بھی موت دے دی گئی. اور صحیح مسلم شریف میں ایک حدیث شریف بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی شوق دلانے والی آپ کہیں کہ ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ وہاں کہا جائے گا اے اہل جنت، بے شک تم ہمیشہ تندرست رہو گے اور کبھی بیمار نہیں ہوگے. تم اب ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو گے اور کبھی نہیں مرو گے. تم ہمیشہ ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے. اور تم ہمیشہ ہمیشہ ناز و نعم نعمتوں میں رہو گے اور کبھی بدحال نہیں ہوگے. تو یہ احادیث ہمیں بہت امید دلاتی ہیں، شوق دلاتی ہیں جنت کے لیے محنت کرنے کی، اور بہت ہمیں ڈراتی ہیں جہنم سے اپنا بچاؤ کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق اور سمجھ دے کہ ہم ہمیشہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے حصول کے لیے اپنا جو کچھ بھی لگا سکتے ہیں لگا دیں. اور پھر بھی یہ تجارت مہنگی نہیں ہے، سستی ہے. اور جہنم سے بچاؤ کے لیے بھی اپنا جو کچھ بھی لگا سکتے ہیں لگا دیں، اور پھر بھی یہ تجارت سستی ہے، مہنگی نہیں ہے. تو اپنے لیے جتنا بھی آپ ذخیرہ جمع کریں اچھا ہے. اور دنیا میں بھی دیکھیں انسان کو جب نعمتیں ملتی ہیں تو وہ چاہتا ہے نا کہ ہمیشہ یہ نعمتیں رہیں، اس میں اضافہ ہو، کمی نہ ہو. کوئی بھی کاروبار، کوئی بھی بزنس، انسان یہی چاہتا ہے کہ اس میں ترقی کریں، آگے بڑھیں، ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری بھی ہو جائے. تو جنت پھر ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے انسان اپنی جگہ کو بھی نہیں بدلنا چاہے گا. اس کے لیے انسان جتنی کوشش کر سکتا ہے اس کو اس کے لیے اتنی کوشش ضرور کرنی چاہیے. دنیا کی تو نعمتیں سب کو پتہ ہیں کہ ختم ہو جاتی ہیں. جوانی بھی کیا ہوتا ہے، بڑھاپے میں بدل جاتی ہے. نعمتیں کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو بہت مال و دولت والے، بہت امیر کبیر، بہت ہی ناز و نعم میں رہنے والے، لیکن کیا ہوا، حال سے بدحال ہو گئے. مالداروں کے بچوں کو بھی دیکھا گیا کہ وہ فقیر ہو گئے، امیروں کو بھی دیکھا گیا کہ وہ غریب ہو گئے. تو یہ دنیا میں آپ کو حال بہت نظر آئے گا. بہت سے لوگ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ فلاں کے باپ، فلاں کے جد امجد اتنے مالدار تھے، لیکن پھر وقت بدل گیا اور بچے آج کس طرح سے ہیں. تو یہ دنیا کی چیزیں تو ختم ہو جاتی ہیں، اس کو قیام اور دوام نہیں ہے. لیکن آخرت کی جو نعمتیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے دوام بخشا ہے، وہ قائم دائم رہیں گی. تو اس لیے اس کے لیے جتنی محنت انسان کر سکتا ہے ضرور کرے، جتنی کوشش کر سکتا ہے ضرور کرے. کیونکہ پھر وہاں پر حسرت کرنے سے آپ کو وہ نعمتیں واپس نہیں ملیں گی. کہ اگر سمجھے انسان کے جہنم میں چلا گیا اور ہم حسرت کریں گے یا واویلا کریں گے، چیخ و پکار کریں گے تو ہمیں نکال لیا جائے گا. نہیں، اللہ کا قانون بدلنے والا نہیں ہے، اللہ کے قانون کو کوئی نہیں بدل سکتا.
تو بہرحال ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو جنتی لوگوں میں شامل کر سکیں، اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے ہر حال میں بچانے کی بھرپور کوشش کریں، کہ وہ ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں انسان کہے کہ کوئی بات نہیں ہے، اگر یہ نہیں ملا، جنت نہیں ملی تو کوئی بات نہیں ہے، اور نعوذ باللہ اگر جہنم میں چلا گیا وہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ دنیا کی فقیری اور امیری کی بات نہیں ہے کہ دنیا میں فقیر ہے اور مال نہیں ہے تو انسان صبر کر لیتا ہے، کوئی بات نہیں، دنیا تو چند روزہ ہے، عارضی ہے، گزر جائے گی، کوئی بات نہیں، لیکن آپ جنت اور جہنم کے لیے ایسا صبر نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے اور کوشش کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔